السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کا سبق ہم شروع کرنے سے پہلے پچھلی پوری تختی کو ایک دفعہ سے پھر دہرا لیں گے تاکہ اگر کوئی سبق میں غلطی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو دور کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ والی ہا اور یہ والی ہا، ان کو اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا۔ کیسے؟ یہ خاص مخرج ہیں کچھ جن کو ادا جب تک صحیح طریقے سے نہ کیا جائے الفاظ کے مطلب ہی بدل جاتے ہیں۔ ہا، خو، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، زواد، طا، ظا، عین۔ اس کو آئین نہیں پڑھ سکتے، این نہیں پڑھ سکتے، این نہیں پڑھ سکتے، این بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے اور یہ حلق سے پڑھا جاتا ہے۔ عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون۔ یہ ساری تختی پچھلے 2 اسباق میں ہم نے ان کے مخارج سیکھے، یہاں سے لے کے یہاں تک کہ ہر لفظ کو کہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس مخرج کو کیا کہتے ہیں، ویسی مخرج کو کیا کہتے ہیں، ہم نے پچھلے 2 اسباق میں یہ سیکھا۔ اگر آپ نے نیو آج کی ویڈیو جوائن کی ہو تو آپ کو پچھلی سیریز دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان الفاظ کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اصل میں ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ والی تجوید آپ کو مدارس کے علاوہ کہیں سے بھی نہیں ملنے لگی۔ تو اگر آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے مدرسے سے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو برائے مہربانی اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ قرآن مجید میں جب کسی لفظ کو موٹا پڑھنا ہو، ہم اس کو باریک پڑھ لیں تو اس کا معنی ہی الٹ جاتا ہے۔ جب کسی لفظ کو چھوٹا پڑھنا اور ہم لمبا کر دیں تو اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے، اور جب کسی لفظ کو لمبا پڑھنا ہو اور ہم اس کو چھوٹا پڑھ لیں تو اس کا بھی معنی بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں لا، اس کا مطلب ہے نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں لا کو اگر لا، اس کا مطلب ہے البتہ۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایسا نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں البتہ ایسا ہوتا ہے، یعنی لا اور لا سے ہم اتنی بڑی غلطی کر لیتے ہیں۔ تجوید سے قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ہمارے لیے گناہ کا سبب بن جائے۔ ویسے بھی اگر گھر سے باہر نکلنے کے بجائے آپ گھر میں بیٹھ کے فائدہ اٹھائے پڑھنے کا، تو میرے خیال سے اس سے اچھا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملنے والا۔ کل ہم نے یہاں تک اپنی تختی مکمل کی تھی، آج ہم یہ باقی حروف پڑھیں گے اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، گلے کے کس حصے سے یا منہ کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھیں گے۔ آگے ہے جناب واو۔ واو دیکھیں، ادا کرتے ہوئے زبان کا سامنے والے 2 دانت جن کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، یہ نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے ٹکرا رہے ہیں تو واو ادا ہو رہا ہے۔ آپ خود ادا کر کے دیکھیں، آپ کے سامنے والے اوپر کے 2 دانت نیچے کے ہونٹ سے ٹچ ہو رہے ہیں تو واو ادا ہو رہا ہے۔ کیسے؟ واو، ہا۔ ہم نے حلق کے 3 حصے پڑھے تھے، ایک وہ حصہ جو بالکل منہ کی طرف ہے، اس کو ادنائے حلق کہتے ہیں، وہاں سے خا اور غین ادا ہوتا ہے۔ ایک وہ حصہ جو حلق کے درمیان والا ہے، یعنی کہ وسط حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے ح اور عین ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں حلق کا وہ حصہ جو چھاتی کی جانب ہے، یعنی گلے سے شروع ہو کے چھاتی کی طرف جو حصہ جاتا ہے وہاں سے یہ 2 حروف نکلتے ہیں، یعنی کہ ہا ہمزہ، ہا حمزہ، یا
یا. اب ادا کر کے دیکھیں یہ منہ کے اندر والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں. عموماً لوگ اس کو پڑھتے چھوٹی یا بڑی یا، تو ایسا نہیں ہے. یہ ناظرہ قرآن پاک میں اس کو یا اور اس کو بھی یا پڑھا جاتا ہے. یا یہ منہ کے گول حصے سے دونوں لفظ، یہ دونوں اور یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو آج ہماری تختی مکمل ہو گئی. ہم اس تختی کو 2 بار دوبارہ پڑھیں گے تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہمارے پڑھنے میں رہ گئی ہے تو وہ بھی کور ہو جائے. انشاءاللہ یہ ہمارے اسباق آہستہ آہستہ قرآن مجید کی طرف جائیں گے. جب ہمارا قاعدہ پڑھنے کا طریقہ درست ہو جائے گا تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. میں ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کروں گی کہ جو سبق آپ اس وقت پڑھتے ہیں آپ اس کو ضرور دہرایا کریں. دہرائے بغیر آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد زواد طوا زوا عین غین فا قاف کاف. یہ ہے موٹا قاف اور یہ ہے باریک کاف. کیسے پڑھیں گے؟ قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ ہا حمزہ ہا حمزہ یا یا. میں دوبارہ کے سامنے تختی پڑھوں گی اور آپ کو موقع دوں گی، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا. میں اس لیے رک رہی ہوں کہ آپ بھی میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد زواد طوا طوا موٹا کر کے پڑھنا ہے. زوا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا. الحمدللہ آج ہماری تختی کمپلیٹ ہو گئی، لیکن ابھی اس پہ ہمارا کام جاری رہے گا. ہم اس میں سے کچھ حروف الگ کریں گے اور کچھ ان کو نام بتائیں گے کہ ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے، تاکہ آپ ان حروف کو اپنے پاس کسی ڈائری میں لکھ کے اور ان حروف کو یاد کر لیں. یہ ہمارے پاس تجوید کی چابی ہے یہ تختی، اور اس میں سے کچھ مخصوص حروف. تو ان سارے حروف کو ہم الگ الگ کر کے آپ کو سکھائیں گے کہ ان حروف کو کیا کیا کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ حروف حلقی ہوتے ہیں جو گلے سے نکلتے ہیں، ان حروف کا 6 حروف کا ایک گروپ ہوتا ہے. اسی طرح حروف قلقلہ ہوتے ہیں، اسی طرح حروف مستعلیہ ہوتے ہیں. ان سارے حروف کو ہم الگ الگ کر کے آپ کو یاد کروائیں گے تاکہ آپ کے لیے آئندہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو. امید ہے آج کی تختی آپ کے لیے آسان ہو گئی ہوگی. ان حروف کو حروف مفردات کہا جاتا ہے. حروف مفردات پہ آج آپ اچھی طرح پریکٹس کریں گے اور کل انشاءاللہ ہم اپنی نئی تختی پہ جائیں گے اور کچھ چیزیں بھی ہم اس تختی کے بارے میں سیکھیں گے.
اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف، جس میں ہم ایک حدیث روزانہ یاد کریں گے، بلکہ ہم ایک حدیث کو کچھ دن تک پڑھتے رہیں گے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ پھر سے ایک دفعہ فضیلت بتاتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو دین کی خاطر 40 حدیثیں زبانی یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں کرے گا۔ دیکھیں، شہید ہونے والے کے رتبہ اگر پانا اتنا آسان ہے تو ہمیں ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک اس انسان سے کہیں گے جس نے 40 حدیثیں یاد کی ہوں گی کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو اگر آپ یہ 40 حدیثیں یاد کریں گے تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں۔ اگر کوئی حدیث بڑی اور لمبی ہو تو ہم اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے بدلے ہم کوئی اور چھوٹی حدیث یاد کر لیں گے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ یہ حدیثیں آپ زبانی یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات۔ کیسے؟ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو اس کی تفسیر بتائی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسی نیت ہوتی ہے ہماری، اسی طرح کا عمل ہوگا اور اسی طرح کا اجر ہوگا۔ اگر ہم کوئی کام ایسی نیت سے کرتے ہیں جس سے مقصد ہمارا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش کرنا ہے، نہ کہ اللہ کی خوشنودی ہے، ایسا کوئی کام جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے لیکن ہم اس کو لوگوں کی خوشنودی بنا دیتے ہیں، تو وہ ہماری نیت غلط ہو جاتی ہے۔ ہاں، کوئی ایسا کام ہم کرتے ہیں جس میں ہم مقصد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور لوگ بھی راضی ہو جائیں، تو اس پہ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور عمل کا ثواب اسی نیت کے حساب سے ملے گا۔ اس کی مثال بتانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک آدمی نے اپنے گھر میں روشن دان رکھا اور اس نے نیت کی کہ اس روشن دان سے ایک تو میرے بچوں کو تازی ہوائی میسر ہوگی، اور دوسری یہ نیت کی کہ میں اس روشن دان سے اذان کی آواز سن لوں گا۔ تو اللہ پاک کو یہ اس کی ادا بڑی پسند آئی، ضرور پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس کی ایک کام اس نے کیا اور اس میں 2 اچھی نیتیں کر لی، تو اس کو ڈبل نیت کا ثواب ملا۔ تو اسی لیے اس حدیث کا مطلب ہے کہ تمام سارے عمل جو ہیں وہ نیت سے ہی ہوتے ہیں، جیسی نیت ہوگی ایسا ہی کام ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا اور حضرت امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ امید ہے آج کی کلاس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ، تو آپ جڑے رہیے گا اور اس کلاس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔